بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کو اسلامیت کے سبق سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ آج ہمارا اسلامیت کا 5واں سبق ہے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے گفتگو کے آداب کا آغاز کیا تھا۔ گفتگو کے آداب سبق کی پڑھائی کی تھی ہم نے اپنے پچھلے سبق میں۔ آج کے سبق میں ہم اس کے سوال جواب کریں گے اور ورک شیٹ حل کریں گے۔ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق میں ہم نے جو پڑھا تھا اس پر نظر ثانی کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے جو پڑھا تھا سب سے پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے باب چہارم اخلاق و آداب کے سبق گفتگو کے آداب کا آغاز کیا تھا۔ پچھلے سبق میں ہم نے گفتگو کے آداب کی پڑھائی کی تھی۔ اس میں ہم نے گفتگو کے آداب کے بارے میں پڑھا تھا۔ گفتگو کے کون کون سے آداب تھے کہ ہم جب بھی کسی سے بات کریں تو نرمی کے ساتھ کریں، مسکراتے ہوئے میٹھے لہجے میں بات کریں، درمیانی میں آواز میں بولیں، نہ اتنا آہستہ بولیں کہ سننے والا سن ہی نہ سکے اور نہ اتنا چیخ کر بولیں کہ روب جمانے کا انداز لگے۔ ہمیں دوسروں کی برائی نہیں کرنی چاہیے، جھوٹا وعدہ نہیں کرنا چاہیے اور دوسروں کی چگلی اور شکایت سے بچنا چاہیے۔ کسی کی نقل نہیں اتارنی چاہیے، نہ کسی کا مذاق اڑانا چاہیے۔ اگر دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر اپنی بات شروع نہیں کر دینی چاہیے اور نہ ہی کسی کی بات کو کاٹ کر بولا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم جس سے بھی بات کریں اس کی عمر، رتبے اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کا لحاظ کرتے ہوئے بات کریں۔ ماں باپ، استاد اور دوسرے بڑوں کے ساتھ ادب سے بات کرنی چاہیے، ادب سے گفتگو کرنی چاہیے۔ اسی طرح چھوٹوں سے گفتگو کریں تو اپنے مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے شفقت اور پیار سے گفتگو کریں۔ پیارے بچوں، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ گفتگو کے کون کون سے آداب ہیں اور ہمیں گفتگو کیسے کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے سبق کی مشق حل کی تھی کتاب کے اوپر اور حفظ قرآن میں ہم نے تیسرا کلمہ کیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ یاد کر لیا ہوگا۔ اب ہم اپنے اگلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم باب چہارم اخلاق و آداب کا سبق گفتگو کے آداب۔ آج ہم گفتگو کے آداب کا ٹائٹل پیج بنائیں گے، گفتگو کے آداب سبق کے سوال جواب کریں گے اور گفتگو کے آداب سبق کی ورک شیٹ حل کریں گے۔ تدریسی مقاصد: آج کا سبق مکمل ہونے کے بعد آپ گفتگو کے آداب کے سوال جواب کر سکیں گے۔ آپ گفتگو کے آداب کی ورک شیٹ حل کر سکیں گے۔ آج کے سبق کے لیے ہمیں یہ کچھ چیزیں درکار ہیں: پینسل، ربڑ، اسلامیت کی کتاب، اسلامیت کی کاپی، پیمانہ اور ہائی لائٹر۔ پچھلے سبق میں ہم نے باب چہارم اخلاق و آداب کے سبق گفتگو کے آداب کا آغاز کیا تھا۔ اس میں ہم نے گفتگو کے آداب کے بارے میں سیکھا تھا کہ گفتگو دوسروں سے ہمیں کیسے کرنی چاہیے۔ آج ہم اس کے سوال جواب اور ورک شیٹ حل کریں گے۔ آج ہم مشق کا سوال نمبر 1 حل کریں گے۔ دیے گئے سوالات کے جواب تحریر کریں۔ یہ کام ہم آپ کی کاپی پر کریں گے۔ کاپی کا کام شروع کرنے سے پہلے ہم اس صفحہ پر انڈیکس لکھیں گے، سیریل نمبر لکھیں، پھر ڈیٹ لکھیں جس ڈیٹ کا آپ کام کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم عنوان لکھیں گے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے گفتگو کے آداب کے ہم آج سوال جواب کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں لکھیں گفتگو کے آداب سوال جواب اور ہم اس سبق کی ورک شیٹ حل کریں گے۔ ہم باب چہارم کر رہے ہیں۔ لکھیں باب چہارم اخلاق و آداب سبق گفتگو کے آداب ہے۔ سب سے پہلے ہم سبق کا ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ میں نے یہاں پہ کتاب بنائی ہے، گفتگو کے آداب کے بارے میں یہ کتاب ہے۔ اس میں رنگ بھریں اور ٹائٹل پیج بنائیں۔ آپ اپنی مرضی سے گفتگو کے آداب کے بارے میں کوئی بھی ٹائٹل پیج بنا سکتے ہیں۔ اگلے صفحہ پر سب سے پہلے حاشیہ لگائیں، دن لکھیں، تاریخ لکھیں، آج کا کام لکھیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے گفتگو کے آداب سوال جواب۔ ہمارا پہلا سوال ہے گفتگو کے بارے میں قرآن مجید کی کسی آیت کا حوالہ دیں اور ہمارا جواب ہے گفتگو کے آداب کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ اور لوگوں سے احسن طریقے سے بات کرو۔ اگلے صفحہ پر سب سے پہلے حاشیہ لگائیں، آج کا کام لکھیں۔ ہمارا دوسرا سوال ہے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کی 3 خوبیاں بیان کریں۔ جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کی 3 خوبیاں ہم نے لکھنی ہے۔ پہلی خوبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرم آواز میں گفتگو فرماتے۔ ب مختصر بات کرتے۔ جیم دوسروں کو بھی بولنے کا موقع دیتے۔ سوال نمبر 3، گفتگو کے 4 آداب بیان کریں۔ اگلے صفحہ پر بھی ہم سب سے پہلے حاشیہ لگائیں گے، آج کا کام لکھیں گے اور جواب ہے نمبر 1، بات شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ سلام کریں۔ دوسروں کی بات توجہ سے سنیں۔ گفتگو سوچ سمجھ کر کریں۔ مختصر بات کریں، غیر ضروری بات نہ کریں۔ گفتگو کے یہ 4 آداب ہیں، یہ جو میں نے لکھوائے ہیں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ اس کے علاوہ کوئی اور آداب بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ لکھنا چاہیں۔ بچوں، آپ کو اسکول کی طرف سے جو ونٹر پیک دیا گیا ہے یہ ورک شیٹ اس میں دی گئی ہے۔ سبق گفتگو کے آداب کی یہ ورک شیٹ ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے، سیکشن لکھیں گے اور آج کی تاریخ لکھیں گے۔ اب آپ یہ ورک شیٹ میرے ساتھ حل کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ الف، اسلام میں دوسروں سے بات چیت کرنے کے بھی ڈیش ہیں۔ ہم نے سبق کی پڑھائی کی ہے، سبق کی پڑھائی میں سے ہی یہ خالی جگہ لی گئی ہے۔ آداب، اسلام میں دوسروں سے بات چیت کرنے کے بھی آداب ہیں، یہ ہم نے سبق میں پڑھا ہے۔ ب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش آواز میں گفتگو فرماتے، نرم۔ جیم، ہمیں چاہیے کہ گفتگو کے آداب کا خاص ڈیش رکھیں۔ خیال، ہمیں چاہیے کہ گفتگو کے آداب کا خاص خیال رکھیں۔ دال، گفتگو انسان کی ڈیش ہے، پہچان۔ گفتگو انسان کی پہچان ہے۔ سوال نمبر 2، درست بیان کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ الف، گفتگو سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے، صحیح، ہمیں بلا سوچے سمجھے نہیں بولنا چاہیے۔ ب گفتگو کے آداب کا خیال رکھنا ضروری نہیں، غلط، ہمیں گفتگو کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیم، ہمیں دوسروں کو بھی بولنے کا موقع دینا چاہیے، صحیح۔ دال، بغیر ضرورت بولنا گفتگو کے آداب کے خلاف ہے، صحیح۔ ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں، غلط۔ سوال نمبر 3، گفتگو کے آداب کے خلاف باتوں میں رنگ بھریں۔ ان میں سے جو باتیں گفتگو کے آداب کے خلاف ہیں آپ نے ان میں رنگ بھرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے زور سے۔ زور سے بات کرنا گفتگو کے آداب کے خلاف ہے تو اس میں آپ رنگ بھریں گے۔ آگے ہے مختصر، یہاں پہ ہم رنگ نہیں بھریں گے کیونکہ مختصر بات کرنا گفتگو کے آداب میں شامل ہے۔ ہمیں صرف ان میں رنگ بھرنا ہے جو باتیں گفتگو کے آداب کے خلاف ہیں۔ آگے ہے دل دکھانا۔ دل دکھانا گفتگو کے آداب کے خلاف ہے، اس میں بھی رنگ بھریں۔ مناسب، مناسب بات کرنا گفتگو کے آداب میں شامل ہے۔ آگے ہے اونچی آواز میں۔ اونچی آواز میں بات کرنا گفتگو کے آداب کے خلاف ہے، اس میں بھی ہم رنگ بھریں گے۔ سوال نمبر 3 تھا گفتگو کے آداب کے خلاف باتوں میں رنگ بھریں۔ ہم نے ان میں رنگ بھرنے ہیں گفتگو کے آداب کے خلاف باتوں میں۔ ورک شیٹ مکمل ہونے کے بعد آپ نے اپنی ورک شیٹ کو اپنی اسلامیات کی کاپی پر چسپاں کرنا ہے جیسا کہ آپ اسکول میں کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ کا آج کا کام ہے آپ سبق گفتگو کے آداب کے سوال جواب یاد کریں گے اور ورک شیٹ یاد کریں گے۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔